کے اندر ہم اس الہی نظریہ تخلیق کو سمجھیں کہ الہی نظریہ تخلیق کے کتنے مراحل ہیں اور وہ کتنے ارتقائی مراحل طے کر کے آج یہاں تک وہ نظریہ پہنچا ہے کہ یہاں پہ ایک انسانیت کے حوالے کامل دستور کیا گیا ہے جس کو ہم قرآن مجید کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس الہی نظریہ تخلیق کے ہم دو مراحل بیان کریں گے۔ ایک مرحلہ اس کا مادی مرحلہ ہے اور ایک مرحلہ اس کا فکری، علمی اور روحانی اور مانوی مرحلہ ہے۔ یعنی الہی نظریہ تخلیق کے اندر خود پھر تقسیم جب ہم کرتے ہیں پھر دو مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، مادی وجود جیسے کہتے ہیں۔ وہ جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ بگ بینگ کے ذریعے عطا کیا، جس طریقے سے بھی یہ کائنات وجود میں آئی ہے، جس سبب سے بھی وجود میں آئی ہے، جس مادے سے بھی وجود میں آئی ہے، وہ مادہ اول کیا تھا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ وہ کیسے اس مادہ اول کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان مراحل کے ہلکے ہلکے اشارے دیے ہیں، تھوڑے تھوڑے اشارے بیان فرمائے ہیں اس جو یعنی نظریہ تخلیق کے حوالے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب زمین اور یہ کائنات ساری بن چکی، زمین سورج سے الگ ہو کے ایک آگ کے گولے کی طرح تھی، تو اس میں آگے یہ مراحل بیان کیے کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ کہ اس نے ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق 4 دنوں میں زمین کے اندر سامان خوراک فراہم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 دن کون سے 4 دن ہیں؟ ان 4 دنوں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ہمارے گزرنے والے 4 دن ہیں یا خدا کے ہاں 4 دن الگ سے کون کا حساب ہے؟ کیا یہ 4 دنوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یا یہ 4 دن مثلا 4 مراحل کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ 4 طویل ترین لاکھوں ہزاروں سال پر مشتمل ارتقائی مراحل کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ تو اس کو بھی آگے جا کر جو بیان کیے گئے کہ ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے اس گزرنے والے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یا اس دنیا کے اندر 4 دنوں میں اگر سامان خوراک فراہم کیا انسانوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4000 سال پر مشتمل ایک مرحلہ تھا۔ یعنی یہ صرف سامان خوراک فراہم کرنے کو بیان کیا گیا ہے، باقی اس کے پہلے تخلیق کیسی ہوئی، کائنات کیسے بنی، بگ بینگ کیسے ہوا، مادہ اول کیا تھا، وہ کیسے ایکسپینڈ ہوا، اس کی کیسے ایکسٹینشن ہوئی، وہ مراحل یا تو خود خالق کی ذات جانتی ہے یا پھر علم لدنی کے حامل جو ہستیاں ہیں وہ اس کو بہتر بتا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید میں جو ہمیں اجمالی طور پر بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کائنات کے بننے کے بعد اس زمین کے مستقر ہونے کے دوران تقریباً اگر ہم 2 آیات کو ملا کر دیکھیں تو 4000 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس میں اس زمین کے اندر انسان کے لیے وسائل خوراک رکھے گئے۔ تو یہ الہی نظریہ تخلیق کا مادی پہلو تھا۔ جب یہ مادی پہلو انسانیت طے کر چکی، جب یہ کائنات اور زمین یہ مادی پہلو طے کر چکی، تو اب ایک اور مرحلہ شروع ہوا کہ کس طرح انسانیت کو فکری مراحل کی ابتدا کی جائے۔ مادی پہلو طے ہو گیا، زمین بن چکی، سیارے، ستارے، کشش ثقل اور یہ ساری گردش دوران، زمان و مکان، لیل و نہار، یہ سارا سلسلہ جب ترتیب پا چکا، طے پا چکا، اسباب کے تابع ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے فکری جو ارتقاء ہے انسانیت کا اس کی ابتدا فرمائی۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا کرنے کے بعد پہلا مرحلہ فکری ارتقاء کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے توسط سے انسانیت کو علم دینے کی ابتدا فرمائی۔ پہلا مرحلہ جو نظریہ تخلیق کی مانوی ارتقائی مراحل کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ سو یہ ایک ضروری امر تھا کہ مادی طور پر جب ارتقاء کے مراحل انسانیت طے کر چکی ہے تو ضروری ہے کہ انسان کو فکری ارتقاء کے مراحل اس کی ابتدا کروائی جائے۔ یہاں سے ہمارے پاس ایک درس بھی آتا ہے قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے کہ اگر انسان مادی طور پر خود کفیل ہو جائے اور مادی ارتقاء کے مراحل اگر انسان طے کر لے تو پھر انسان کو اپنے فکری، مانوی اور علمی ارتقاء کے مراحل کی طرف ضرور سوچنا چاہیے، جو کہ یہ سنت الہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے مادی ارتقا طے کروایا انسانیت کو، اس کے بعد فکری ارتقا کی ابتدا کی، جس میں پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم تھی۔ دوسرے مرحلے میں جب انسانیت اس قابل ہو گئی کہ اس کو کچھ ایسا مدون چیز عطا کی جائے، ایک باقاعدہ قانون عطا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ باقاعدہ مدون شدہ شریعت نازل فرمائی۔ اس سے پہلے لوگوں کو احکامات بتائے جاتے تھے، ان کی ضروریات چونکہ اس وقت انسانیت فکری طور پر اتنی بلندی پر فائز نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس سے قبل جتنے بھی انبیاء کا جو بھی سلسلہ تھا، وہ اس وقت کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر فوری طور پر احکامات نازل کیے جاتے تھے، لوگوں کو ان کی رہنمائی موقع پر کر دی جاتی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انسانیت مانوی طور پر اس قابل ہوئی کہ اس کو پہلی مرتبہ باقاعدہ ایک مدون شریعت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ ایک مدون شریعت عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے اس دوسرے جو علمی ارتقاء کا مرحلہ ہے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا انسان کے علمی اور فکری ارتقاء کا، کہ جس میں انسان کو باقاعدہ اس قابل سمجھا گیا کہ اب انسان کے حوالے ایک باقاعدہ مدون شدہ شریعت کا اس کو حامل ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فکر انسانی اور علم انسانی کے ارتقاء کا تیسرا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا آیا کہ انسانیت کو اس قابل سمجھا گیا کہ اب اس کو باقاعدہ ملت اسلامیہ کے درجے میں رکھ دیا جائے۔ پہلا مرحلہ علم سکھانے کا، بنیادی علوم جو تھے، بنیادی علم جو تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ انسانیت کو باقاعدہ شریعت دی گئی مدون صورت میں۔ تیسرا مرحلہ جب انسانیت اس مقام پر پہنچی تو انسانیت کو ملت اسلامیہ کا درجہ دے دیا گیا۔ کیا فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یعنی جب انسانیت تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی تو اس کو ایک جماعت یعنی ملت اسلامیہ کا نام دیا گیا۔ یہ انسان کے فکری اور علمی اور مانوی اور روحانی ارتقاء کا تیسرا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کے فکری ارتقاء کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقاعدہ پہلی مرتبہ ایک کتاب عطا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں، یعنی یہ ایک مزید بہتری کی طرف جب انسانیت آئی تو پہلے تیسرے مرحلے میں مدون شریعت دی گئی اور چوتھے مرحلے میں باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں انسان کو صاحب کتاب کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نعمت کو تمام کر دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر اپنی نعمت پوری کر دیں۔ یعنی یہاں پر انسانیت اس مرحلے پر پہنچ چکی تھی کہ اس پر نعمت تمام کر دی گئی کتاب عطا کر کے، ایک باقاعدہ کتاب دے دی گئی انسانیت کو صاحب کتاب کر دیا گیا، اور اس میں ہر چیز تفصیل سے بیان ہو اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو یہ کتاب۔ تو یہ یہاں تک یہ تھا کہ انسانیت نے چوتھا مرحلہ طے کیا۔ اب اس کے بعد پانچواں مرحلہ جو انسانیت پر آیا وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دور میں آیا کہ انسانیت کو مزید وسیع علوم عطا کیے گئے، چونکہ اب انسانیت فکری مراحل طے کرتے ہوئے وہ امت آنے والی تھی جو خاتم الامم ہے، وہ نبی آنے والے تھے جو خاتم النبیین ہیں، وہ کتاب اب آنے والی تھی، اس کے لیے انسانیت کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جو کتاب خاتم الکتب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب اور نہیں آنی، وہ شریعت آنے والی تھی کہ جو شریعت خاتم الشرائع ہے، جس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آنی۔ اس مرحلے پر ضروری تھا کہ انسانیت کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے علمی اس کے اور مانوی اور روحانی ارتقاء کے سفر میں، تاکہ اس تحفے کو لے کر آگے 500-600 سال چل کے اس جو زمینہ اس کو فراہم کیا جائے، وہ زمینہ اس قابل ہو کہ وہ آگے آخری شریعت کو تحمل کر سکے، آخری نبی کا استقبال کر سکیں اور آخری کتاب کا استقبال کر سکیں۔ وہ کیا چیز تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانیت کو عطا کی گئی؟ یہ بڑی توجہ کے قابل ہے یہ چیز۔ فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، کہ ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور انہیں انجیل دی، اور اس کے بعد کیا؟
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رافت، محبت، نرمی، رحمت، محبت اور الفت کے جذبات ڈالے۔ انسانیت کو اس مرحلے پر پہنچانے کے بعد محبت، رحمت، الفت، انسانیت، آپس میں تعلق، ایک دوسرے کا لحاظ، احترام، یہ جذبات خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں منتقل کیے گئے، تاکہ آگے چل کر یہی امت جب امت محمدی کے ساتھ متصل ہو تو رافت اور رحمت کے ان جذبات کو لے کر یہ بہتر طریقے پر آخری شریعت کو کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں گے، یہ بہتر طور پر آخری کتاب کو حاصل کرنے کے لیے آخری کتاب کے لیے تیار ہوں گے، یہ بہتر طور پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ان 5 مراحل کو میں سے انسانیت کو گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ایسی کتاب عطا کی، ایک ایسی شریعت عطا کی کہ جس نے پھر قیامت تک رہنا تھا، جس شریعت نے، جس کتاب نے پھر قیامت تک رہنا تھا، اور جس نبی کی نبوت نے پھر قیامت تک باقی رہنا تھا۔ سو بنیادی طور پر نظریہ تخلیق کے 2 مراحل ہیں الہی نظریہ تخلیق کے۔ پہلا اس کا مرحلہ مادی مرحلہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر ہزاروں لاکھوں سال کے مراحل طے کروانے کے بعد اس کائنات کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ اب اس میں انسانیت کی نمو کی جائے۔ اور جب انسانیت کی نمو کی ابتدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مانوی ترقی کے مراحل شروع کرائے۔ اس مانوی ترقی میں سب سے پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ جس